ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خواتین حضرات، وزارت انٹرنیشنل کا یہ پروگرام، یہ سیشن اب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ میری گزارش ہوگی لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے سینئر صحافی ڈاکٹر سہیل وحید سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مقالے سے ہم سب کو محسوس کروائیں۔ ڈاکٹر سہیل وحید صاحب۔ میرا موضوع چونکہ صحافتی زبان رہا ہے، اسی کے حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ اردو میں ایک لفظ ہے مستعمل۔ مستعمل کے استعمال سے صحافت کو کتنا نقصان یا فائدہ ہوا ہے، اور ادب اور بس تھوڑی دیر سے یہی ہمارے مقالے کا عنوان بھی ہے کہ مستعمل کے استعمال سے وسعت پر لگا ہوا ہے۔ اردو زبان کے ارتقاء اور اس کی نشو و نما میں ادیبوں کی خدمات اور شاعروں کے کارناموں کے بیان بڑے نمایاں حصے اور بڑی تعداد میں ملتے ہیں، جبکہ صحافیوں نے اردو کی آبیاری میں کتنی انگریزی کی اس کے قصے نسبتاً کم نظر آئے۔ کسی بھی لفظ کے استعمال کے لیے صنعت ابھی بھی اساتذہ کے کلام سے لیے جانے کا چلن اردو کی بے حد پختہ روایت ہے، اور اس روایت کی پاسداری کی تلقین کا طویل سلسلہ موجود ہے۔ بظاہر یہ ایک شاندار روایت ہے، اور کسی بھی زبان کے معیار متعین کرنے نیز اس کی ترویج اور بقا کے لیے علم و صنع کا ایک کارآمد رویہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن زبان کو اظہار کے مختلف سانچوں میں ڈھالنے کے طریقہ کار میں کلاسیکی شاعروں کی لفظیات سے استفادہ کرنا عصری تقاضوں سے شاید منہ موڑنے کے مترادف کہا جا سکتا ہے۔ نئے نئے الفاظ جن کے پس منظر میں مختلف سماجی تصور اور تحریکیں ہوتی ہیں، اور ان کا استعمال وہ بول چال کی زبان میں کرتے بھی ہیں، ان سے اعتراض کی اکثر وجہ یہی روایت بن جاتی ہے۔ عام طور پر اس دور کے صحافی کے دل میں یہ بات شعراء اور ادبا کے طبقے نے اچھی طرح سے بٹھا دی ہے کہ وہ جو زبان اپنی خبروں میں بولتے یا لکھتے ہیں وہ عامیانہ نہیں تو عامیانہ پن لیے ہوئے ضرور ہوتی ہے، اور صحافی اس کا کوئی منطقی یا مثبت جواب نہیں دے پاتا ہے۔ اس کی دو وجہ، ایک تو صحافی کے پاس وقت کی ہمیشہ کمی ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر صحافی مدلل طریقے سے بتا ہی نہیں پاتے ہیں کہ وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، اسی زبان کے ذریعے وہ جسے اصل اردو کہا جا رہا ہے اس کو نئے خون کی فراہمی بھی ہو رہی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان بھی نہیں۔ زبان کیا ہے اور کیسے پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر علاقے اور خطے کی الگ زبان کیسے پنپ جاتی ہے، اور ہندوستان جہاں ہر بھائی پوسٹ پر پانی اور بانی بدل جاتی ہے، وہاں کسی بھی زبان پر علاقائی اثرات کا نہ ہونا لسانی اعتبار سے صحت مند علامت نہیں کہی جا سکتی۔ لیکن اردو میں شعر و ادب سے جڑا ہوا طبقہ جو بہت بڑا ہے اور اسی لیے حاوی بھی ہے، وہ اساتذہ سے سند لینے اور بات بات پر مشہور لغات کے حوالے پیش کرتا رہتا ہے۔ اس روش کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اردو میں رد و قبول کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو اردو 100 سال 200 سال پہلے بولی اور لکھی جاتی تھی اسی پر خوشی اکتفا کیا جاتا ہے۔ زبان ایک فطری بہاؤ ہے، اور اگر الفاظ کے رد و قبول کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو یہ کیفیت زبان کے انجماد کی ہو سکتی ہے۔ اردو جسے لشکری زبان ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اس میں اگر رد و قبول پر قدغن لگتی ہے تو یہ زبان کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سادہ اور سہل زبان لکھنے کے لیے کسی بھی لفظ کے استعمال کے لیے ایک اصطلاح مستعمل کا بھی خوب استعمال ہوتا ہے، لیکن مستعمل کا مطلب بھی صرف اتنا لگایا گیا ہے کہ اس کے معنی صرف اتنے ہی سمجھے گئے ہیں کہ اساتذہ نے کون سا لفظ کس طرح اور کن معنی میں استعمال کیا ہے۔ کسی بھی لفظ کی صنعت اتنے پر ہی سمٹ گئی ہے کہ اساتذہ نے کس لفظ کو کس شعر میں کس ڈھنگ سے کن معنی کے ساتھ باندھ دیا۔ دراصل یہ سارے قدم اردو زبان کی مرکزی شرح یعنی اس کی غنائیت اور موسیقیت کی بقا کی جدوجہد محض ہے۔ مشہور ہندی ادیب راجندر یادو لکھتے ہیں، خوبصورت اور شفاف اس کی زبان لکھنے والوں کے ساتھ دقت یہ آتی ہے کہ دھیرے دھیرے ان کے اندر ایک قسم کی خود اعتمادی آ جاتی ہے، اور وہ خود اعتمادی یہ ہے کہ بات کچھ ہو یا نہ ہو زبان میں تو ہم بہکا ہی لے جائیں۔ وہ اپنی زبان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، نہ فکر، اور نہ ہی حصہ داری ہی نہیں، کمٹمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے۔
فکر و خیال کی عدم موجودگی اور اگر آپ زور زبان سے چھپاتے ہیں تو پھر آپ شفٹ کرتے ہیں. آپ زبان و بیان کے حربے چلاتے ہیں. ایسے لوگ وہاں شفٹ کرتے ہیں جہاں زبان و بیان کے موضوع کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں دل فریب مکالمہ چاہیے. راجین یادو نے شاید اردو کے لیے ہی یہ سب کہا ہے اور زبان کی نوک پلک سنوارنے کے جنون کی حد تک کی جانے والی مسلسل کوششوں کے پسے پردہ ہونے والے نقصانات کی نشاندہی کی ہے. شاید اردو کی غنائیت اور موسیقیت کی بقا کی فکر کی خاطر اس زبان کے اس کردار کو قائم رکھا جا رہا ہے, جبکہ اب اس دور میں جب انٹرنیٹ سے پوری دنیا کی زبانوں کی رسائی ممکن ہو گئی ہے, ان حالات میں اردو میں غیر ملکی دوسری زبانوں کے الفاظ جس مقدار میں اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا. دراصل شاعری کی زبان متناقضہ کی زبان ہوتی ہے, یعنی ایک ایسی بات جو بظاہر غلط لیکن دراصل حقیقت پر مبنی ہوتی ہے یا اس کے پورا. عالمی شہرت یافتہ لسانیات کے ساتھیاتی تجزیہ نگار رومن جیکبسن کے مطابق شاعری روزمرہ کی زبان کو بالکل مسخ کرتی ہے, یعنی شاعری روزمرہ کی زبان پر منظم تشدد. اردو جدید ہندوستانی زبان ہے اور اپنی ہمسایہ جدید ہندی سے الفاظ کے ذخیرے کے معاملے میں روز بروز سکڑتی جب محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ ہندی میں اردو کے الفاظ کا جس تیز رفتاری سے اچھا یا برا استعمال ہو رہا ہے, اس سے خدشہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک نئی ہندی وجود میں آتی جا رہی ہے جس میں اردو کے الفاظ ہندی کے جامع میں اپنی پختہ جگہ بناتے چلے جا رہے ہیں. اردو دانشوروں کا ایک بڑا طبقہ اس بچے میں گوئیاں کرتا نظر آتا ہے, لیکن لسانیات کے ماہرین کے مطابق اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ اس زبان کی وسعت کے لیے خوش آئند رجحان ہے. انگریزی میں تو آکسفورڈ ڈکشنری ہر سال باقاعدہ یہ اعلان کرتی ہے کہ اس سال اس نے غیر ملکی اور دوسری زبانوں کے کتنے الفاظ اپنی ڈکشنری میں شامل کیے. پھر اردو میں ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا, اور یہاں ابھی بھی قدیم اردو کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں. محمد حسین آزاد نے اردو زبان کے مزاج کا المیہ تقریباً 100 سال کی بیان کر دیا تھا. زبان اردو کے پاس جو کچھ اصل سرمایہ ہے وہ شعراء ہند کی کمائی ہے, جنہوں نے فارسی کی بدولت اپنی دکان سجائی ہے. یہ مفلس زبان علمی الفاظ میں تو اس لیے تحیدت رہی کہ یہ ملک کی علمی زبان نہ تھی. افسوس یہ ہے کہ عام مطالب ادا کرنے میں بھی مفلس ہے. چنانچہ اگر تاریخ یا کسی قسم کی سرگزشت اس زبان میں لکھیں تو جو اصل حالت یا اپنے دل کا ارمان ہے وہ نہیں نکل سکتا. اسی واسطے اس کا اثر بھی پڑھنے والے کے دل تک نہیں پہنچتا. بات یہ ہے کہ اس کی سرزمین کی ہوا بگڑی ہوئی ہے. جو کچھ ہے وہ اتنا ہی کہ فارسی کے پروں سے اڑی لفظی اور مبالغوں کے زور سے آسمان پر چڑھ گئی, وہاں سے جو گری تو اشتعاروں کی تہ میں ڈوب کر غائب ہو گئی. دیباچہ نے خیال سفر 12. اسی دیباچے کے صفحے 18 پر محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ اس کا نام اردو خود کہتا ہے کہ میں علمی نہیں بازار کی زبان ہوں, اٹھنے بیٹھنے لین دین کی باتوں کے کام میں آتی ہوں. تقریباً 100 سال پہلے بیان کر دیے گئے اردو زبان کے اس المیہ کے بعد تبدیلی صرف اتنی آئی ہے کہ صحافت کے رفتہ رفتہ بڑھتے دائرے نے زبان کو ایک نئی سمت تو ضرور دی ہے, لیکن اسے شرفا کی قبولیت حاصل نہیں ہو پائی. یہاں پہ شرفا سے مراد ادباء و شعراء. ابھی بھی مستعمل کے معنی یہی عرض کیے جاتے ہیں کہ فلاں شاعر نے فلاں جگہ فلاں لفظ کی معنی میں استعمال کیا ہے. کیا دوسری زبانوں میں بھی یہی روش ہے؟ شاید نہیں. وہاں ہر اس لفظ کے استعمال کا یہ طریق روایت موجود ہے جس سے مفہوم کی ادائیگی ممکن. تفصیل کے لیے کسی بھی زبان کے کسی بھی لفظ سے انہیں پرہیز نہیں. ہندوستان میں جہاں شمال مشرق مغرب اور جنوب ہر طرف اردو موجود ہے, اس میں علاقائی بولیوں اور زبانوں کے الفاظ کے اختلاط کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. لیکن جہاں آج ہمیں یہ کہنے کا موقع میسر آیا ہے وہاں کی اردو صحافت پر ایک زمانے تک عربی اور فارسی حاوی رہی اور اس سے تھوڑی بہت نجات حاصل ہوئی تو انگریزی کے الفاظ کی بہتات نظر آنے لگی. اردو کی صحافت کے اس رجحان کو قومی کہا جانا زیادہ مناسب ہوگا. یہ وبا پورے ہندوستان میں یکساں موجود ہے, جو دراصل آسائش پسندی کی انتہا ہی کہی جا سکتی ہے کہ مستعمل کے استعمال کی کثرت میں انگریزی کے جدید الفاظ کو مین من قبول کر لیا جاتا ہے اور دوسری طرف اردو کے قدیم الفاظ پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے, جبکہ صحافت کو کوئی قید نہیں کہ مستعمل کے استعمال کی کثرت میں وہ صرف اساتذہ کے کلام اور جب یہ نہیں تو انگریزی پر انحصار کرے.
इस दौर में जब इंटरनेट ने बेशुमार आसानियां मुहैया करा दी हैं और किसी भी सतह पर किसी भी किस्म की तरजीह कोई मसला नहीं रह गई है, ऐसे में जुबान को एक मरतबा फिर से इर्तिका की मुख्तलिफ मंजिलों से गुजरना पड़ रहा है। जाहिर है कि इंटरनेट की बदौलत सात समंदर पार की लफ्ज़ियात और असलूब हमारे सामने आ रहे हैं। एक अजीब सी इख्तिलाती सरासीम की महसूस की जा रही है, एक लसानी तब्दीली देखने को मिल रही है और ये मरहले की जुबान को नए रंग व आहन से मुज़य्यन कर देंगे जो करीब 150 साल पहले शायरी ने बख्शा था। लेकिन शायरी अभी भी उर्दू तब्दील की तरजीहात से बाहर नहीं हुई है, क्योंकि इसकी मरकजी शनाख्त शायरी की है। ऐसे में उर्दू सहाफ़त ही है जो उर्दू के मिजाज को बदलने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है, बशर्ते कि सहाफ़त में सरमायाकारी की जाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। बड़े उर्दू इदारे इस ज़िम्मे बड़ी खिदमत अंजाम दे सकते हैं अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की तर्ज पर जुबान की तोसी के लिए सरकर्दा उर्दू दानिशों पर मबनी एक टीम इस्तिलाहात साजी के काम में लगा दी जाए। उर्दू में अंग्रेज़ी तर्ज पर कामूस भी तैयार शायद नहीं हो पाई है और भी बहुत से लसानी काम किए जाने हैं अगर सहाफ़त में सरमायाकारी की जाए, क्योंकि सहाफ़ती इदारे ही अल्फाज के टकसाल हैं। रोज़ बरोज़ नए नए अल्फाज से रूबरू वहीं पर हुआ जाता है, फिर यहाँ से निकल कर वो लफ्ज़ आवाम तक पहुँचते हैं। जाहिर है कि उर्दू को गैर शहरी शनाख्त कायम करने में सहाफ़ती ज़ुबान ही कलीदी किरदार अदा कर सकती है। ये महज इत्तेफाक है कि लखनऊ जहाँ से हम आते हैं वहाँ आजकल उर्दू के दो बुजुर्ग सहाफ़ी अपनी उम्र के आखिरी मरहले में हैं, जिसे अंग्रेज़ी में नैनो जनरेटियन कहा जाता है, क़याम पज़ीर। दोनों ही करीब 95 के बेटे में हैं। उनमें से एक तो मशहूर सहाफ़ी अहमद सईद मलिहाबादी हैं, जो अब्दुल कलाम आज़ाद के रफ़ीक़ मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी के फर्जंद, और दूसरे गोशा नशीन अख्तर यूनुस किदवई। अहमद सईद मलिहाबादी अपनी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा हिस्सा कलकत्ता में गुजारते हैं। गुजारने के बाद लखनऊ अपने आबाई वतन आए हुए हैं और किदवई साहब कौमी आवाज़ की खिदमत, खामोश खिदमत में अपने आप को सख्त कर देने के बाद आखिरी उम्र में भी हफ्ते में 3 दिन इदारियाँ लिखते हैं। दोनों बुजुर्गों के घर जाकर उनसे दर्शक का फैज़ हासिल किया और उस सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर उनसे बात की। दोनों हज़रात ने कहा कि शुक्र है कि अब उर्दू को अरबी फारसी से एक हद तक निजात हासिल हो गई है, लेकिन अंग्रेज़ी के अल्फाज की बहुतायत का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अलबत्ता इस पर दोनों हज़रात मुत्तफ़िक़ थे कि नई नई उर्दू इस्तिलाहात वज़ा करने का रुझान बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.